حضرات، یہ جو 2 بار کی بات ہوئی، میں انڈین مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو۔ دہلی میں ہر سال جشن جمہوریہ منایا جاتا ہے نا، یہ ہمارے ملک کا قومی تہوار ہے نا۔ ملک تو آزاد ہوا تھا 1947 میں، مگر قانون ہمیں ملا، دستور ملا 1950 میں۔ 26 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کے سبھا پٹل پر دستور ہند رکھا گیا، تو دستور ہند ہمیں مل گیا۔ اس دستور کی روشنی میں ہمارا ملک چل رہا ہے، تو ہم جشن جمہوریہ مناتے ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں بھی، اپنے اپنے اسکول میں بھی، اپنے اپنے محلے میں بھی، اپنے اپنے شہر میں بھی، اپنے اپنے اسکولوں میں بھی۔ سب سے بڑا جشن کہاں ہوتا ہے؟ دہلی میں، انڈیا گیٹ پہ۔ دنیا کا کوئی نہ کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ آتا ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا سلامی لیتا ہے، ساری دنیا ہندوستان کے جشن جمہوریت کا تماشا دیکھتی۔ اور ہم نے اس جمہوریت کی خوشی میں اپنے ملک کو کتنا اونچا پہنچایا، اپنی صنعت کو کتنا اونچا پہنچایا، اپنی تعلیم کو کتنا اونچا پہنچایا، اپنی سائنس کو کتنا اونچا پہنچایا، ہم اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کسی نے بھی شرک کی قے کی کیا اس مسئلے پر؟ کسی ایک نے بھی بدعت کا فتویٰ دیا کیا جشن جمہوریہ پر؟ ارے یار، سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے ہندوستان آزاد ہو اور اس کی آزادی کا جشن وہ حضرات خود منائیں جو ہمارے حریف آج بدقسمتی سے بن گئے، اور نہ بدعت وہاں پہنچ پا رہی ہے، نہ شرک پہنچ پا رہا ہے۔ انسان کی آزادی کا ہم جشن منائیں تو ہم کیسے مشرک ہو گئے بھائی، کیسے بدعتی ہو گئے؟ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنے ان لوگوں کو بھی لعن اور طعن نہیں کر رہا ہوں جو لوگ میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سوچیں میرے بھائی آپ اس بات کو۔ جشن جمہوریہ منائیے تو کوئی بدعت آڑے نہیں آتی، اور جشن میلاد النبی منا لیجئے تو ایمان غارت ہونے لگتا ہے۔ کیسا ایمان ہے بھائی آپ کا؟ وہاں جشن جمہوریہ منا رہے تھے، حضرت مولانا ذیشان صاحب، ارم ربانی صاحب، ہمارے ناصر بھائی رامپوری، مصباحی، سب لوگ پہنچ گئے دلی، اور ہمارے بنگلے پہ جا کے عمران صاحب بھی، سبوں نے جا کے کہا حضرت ہم لوگ جشن جمہوریہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ممبر پارلیمنٹ ہیں، اگر ہم لوگوں کو لے چل کے دکھائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے کہا دکھائیں اپنے بھائیوں، لے گئے۔ اب یہ اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سے ایک پلٹن، ایک سے ایک فوج کے افسر، ایک سے چمچماتی ہوئی وردیاں، ایک سے ایک جھانکیاں۔ جشن جمہوریہ ہے بھائی، ہندوستان کی آزادی کا ہمارا قومی تہوار ہے۔ تو ہمارے ان بزرگوں نے ہم سے کہا کہ ہم کو یہ بتائیے کہ سب سے اونچا کون ہے، اور سب سے زیادہ آج کے دن عزت کس کی ہے، اور کس کو لوگ دیکھیں گے، اور کس کا خطاب ہوگا، اور کس کا ایڈریس ہوگا۔ تو ہم نے کہا بھائی وہ تو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو ہمارے بھائیوں نے کہا اچھا حضرت جب پریزیڈنٹ آف انڈیا آ جائیں تو ذرا درشن کروا دیجیے گا۔ ہم کہا ضرور۔ اب پریزیڈنٹ ہاؤس سے گاڑیاں چلی، پریزیڈنٹ کی آمد کا اعلان ہو گیا، گاڑیاں آئیں، 3 گاڑیاں آ کر کے منچ کے سامنے، ڈائس کے سامنے، اسٹیج کے سامنے رک گئی۔ پچھلی گاڑی سے کچھ لوگ اترے اور اگلی گاڑی سے کچھ لوگ اترے، چمچماتے ہوئے چہرے، اور اترنے کے بعد انہوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ 2 طرفہ پبلک اترے، ایک نے ادھر پبلک کی طرف گن مشین لگا دیا اور ایک نے ادھر۔ تو ہمارے بھائیوں نے پوچھا یہ لوگ ہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا؟ ان کا لوگ نہیں، وہ تو اکیلا ہوتا ہے، لوگ تو بہت ہیں، وہ اکیلا ہے، صاحب عزت ہے وہ، اس کی تعظیم ملک کی تعظیم ہے۔ کہا ہے کون؟ یہ تو اتنے خوبصورت لوگ۔ میں نے کہا نہیں بابو، نہ ادھر والا پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، نہ ادھر والا، یہ سب اس کے اردلی ہیں، یہ تو اس کے محافظ ہیں۔ تو کہا حضرت پھر پریزیڈنٹ؟ میں نے کہا وہ بیچ کی گاڑی کا دروازہ کھلنے دو۔ اب جو پریزیڈنٹ نکلا تو سلامی 21 توپوں کی، اور اس نے ایڈریس کیا اپنی قوم کو۔ یہ تو ہر سال آپ دیکھتے ہو نا، نہ وہاں منانے والوں پر کفر، شرک و بدعت کے فتوے ہیں، نہ اپنے گھر، اپنے دارالعلوم میں منانے والوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے ہیں۔ خواہ مخواہ یہ خانقاہ بیچاری قبر پجوا کہلا رہی ہے، جبکہ ہم قبر کو پوجنا شرک سمجھتے ہیں اور قبر پجوا کو مشرک سمجھتے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالی، ہمارا اس کا کوئی عقیدہ نہیں، ہم اس عقیدے ہی کو حرام سمجھتے ہیں، مگر ہم پر یہ بھی الزام ہے بدقسمتی سے۔
کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہمارے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اور آپ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے، ہمیں یہ کہنا ہے۔ اب مجھے بتائیے، تو بیچ والے کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو، آپ نے ان لوگوں نے کہا کہ یہ بندوقیں کیوں تانے ہوئے ہیں پبلک کی طرف؟ انہوں نے کہا یہ سنکیت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں، یہ بیچ والے کی عزت سے غافل مت ہونا، اگر اس سے تم نے نفرت کیا تو پیچھے والے بھی تمہیں برباد کر دیں گے اور آگے والے محافظ بھی۔ اب آئیے اس آیت پہ کیجئے غور، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آگے آگے ایمان چل رہا ہے، پیچھے پیچھے سجدہ چل رہا ہے، بیچ میں تعظیم مصطفیٰ کی سواری چل رہی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان جو ہمارا محافظ ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر جو ہاں اصل ایمان ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سجدے جو قبر و حشر کے محافظ ہے۔ مگر ہمیں بیچ میں تعظیم نبوت کو بار بار بیان کرنے کے بعد یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا، ایمان اپنی جگہ، ایمان بھی تمہارا محافظ، سجدے اور عبادت بھی تمہاری محافظ، مگر مصطفیٰ کے بارے میں ذرا ہوشیار رہنا، تعظیم نبوت کے معاملے میں چوبند چکا چور رہنا،